السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں جانشین حضور قائد اہل سنت کا کہ انہوں نے آج کے اس سیمینار کے ذریعے دانشوران کی قیمتی تحقیق اور ان کے آراء اور تاریخی دستاویزات کے ذریعے ہم سبوں کو واضح اور ظاہر کرا دیا کہ رئیس القلم کل بھی قائد اہل سنت تھے، آج بھی قائد اہل سنت ہیں۔ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے تو بات بنے گی نہیں۔ ادارہ شریعہ میں جب ہمارے اساتذہ ہوتے تھے اور قاضی شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر امجد رضا صاحب ہوتے تھے تو اکثر اس پر تذکرہ ہوتے رہتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی ہم سے تقاضے کرتے رہتے تھے کہ یہ بھی کام ہونا چاہیے، یہ بھی کام ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ قائد اہل سنت نے اپنے طور پر مذہبی، ملی، فلاحی، دینی، مسلکی جو قیادت کی قائد اہل سنت نے اپنے بعد بھی اپنا جو جانشین بنایا ہے وہ پیر کم بنایا ہے، قائد زیادہ بنایا ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی ڈاکٹر امجد صاحب نے ہم سے تقاضا شروع کیا کہ یہ گوشہ باقی ہے، یہ گوشہ باقی ہے، صرف خطوط پر کام ہو تو کئی جلدیں ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ آج کی کہ اس تاریخی سیمینار کے لیے سب سے پہلے میں جانشین قائد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ ہر چند مصروف رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک ٹیم بنا دی اور ایسی مخلص ٹیم بن گئی کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ آج کی جھلک کے بعد کہ اب یہ ٹیم صرف ملکی لیول سے نہیں رہ جائے گی، یہ ٹیم انشاءاللہ عالمی لیول کی ہو جائے گی۔ خیر الازکیہ رئیس الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد مصباحی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے پہلی نشست کی صدارت کی اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مقالہ نگار تھے سبھی حضرات نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ چونکہ وقت نہیں ہے بالتفصیل سب کے تذکرے کا، لیکن بیٹھے بیٹھے جو محسوس کیا ہم نے اور آپ نے بھی محسوس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ گفتگو اور مقالے سننے کے بعد، تاریخی حقائق سامنے آنے کے بعد، ہر ایک کو آج کا یہ سیمینار دعوت احتساب بھی دے رہا ہے، دعوت فکر بھی دے رہا ہے اور دعوت میدان عمل بھی دے رہا ہے کہ ایک رئیس القلم، ہاں یہ ٹھیک ہے علامہ عبد المبین نعمانی صاحب جو فرما رہے تھے، کسی زمانے میں نے کہہ دیا تھا کہ رئیس القلم کے خدمات کے مقابلے میں میری جماعت نے شکریہ ادا نہیں کیا، تو اس پر بہت ہائے توبہ مچی تھی، لیکن میں کہاں کسی کی فکر کروں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ راتوں کی سسکیاں مکہ مسجد کے لیے ہم نے دیکھی ہے صاحب۔ گجرات میں نسل کش فساد ہو تو علالت میں سلگتے ہوئے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے صاحب۔
بھاگلپور میں لاشوں کا سیلاب ہو اور جلتی ہوئی آگ میں خود کو بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اتر جانا اور یہ حکم دیتے ہوئے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں تو پیچھے سے آ، تب میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جسم بہت ملتا ہے، رئیس القلم کا دل نہیں ملتا۔ اس لیے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا، شرکاء کا اور بالخصوص حکومت جھارکھنڈ کے ہمارے ہم منصب مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین عزت مآب جناب ہدایت اللہ خان صاحب کا، سارے لوگوں کا میں اس مہم کے خادم کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی ضیافت میں، آپ حضرات کے سہولت میں یقیناً کمی ہوئی ہوگی، اس کے لیے اس معذرت کے ساتھ کہ آج کے سیمینار کا مقصد صرف یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا یہ مشن کہ یہ صرف سیمینار نہیں بلکہ ایک آغاز ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ قائد اہل سنت کے دینی ملی خدمات پر اور بھی بالتفصیل دستاویزات جمع ہوں گے جو اہل سنت کے لیے اثاثہ بھی ہوگا اور اہل سنت کے لیے سرمایہ بھی ہوگا۔ آپ حضرات نے بہت وقت دیا، اس کے لیے آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال سے سلام کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیک۔